السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی تسبیح شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ برائے کرم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ یہ ایک ایسی عظیم تسبیح ہے جو کہ فرشتوں اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کو حاملان عرش کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، اللہ رب العزت کے 7 نام ہے جو کہ عرش خزانے پر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب اسماء فرشتوں اور حاملان عرش کی تسبیح ہے۔ جو کوئی بندہ مومن روزانہ نماز پنجگانہ کے بعد 1 یا 2 مرتبہ پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو 25 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، وہ ہر دینی اور دنیاوی آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، چشم خلائق میں معزز ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت دینی اور دنیاوی دولت سے نوازتا ہے۔ نمبر 5، دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی صف کے درمیان سرخرو رہتا ہے۔ نمبر 7، ناگہانی آفت سے، حاکم کی دہشت سے، شیطانی دشمنوں کی دہشت، تلوار، شیر، ہتھیار گز، جلانے والی آگ سے، پانی میں ڈوبنے سے، اسیب سے، جسمانی بیماری، ظالم کے ظلم سے اور ظالم کے شر سے، اور صغیرہ کبیرہ گناہوں وغیرہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، ہر مہم میں آسانی حاصل ہوتی ہے، اس پر موت کی سختی آسان ہوتی ہے، اس کی قبر کشادگی اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، منکر نکیر کے سوالات اس پر آسان ہو جائے گی۔ روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو صالحین کی جماعت میں اٹھائے گا۔ روز محشر اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ ان اسماء کے پڑھنے والے کو بے شمار ثواب عطا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم نہ رہے گا۔ روز محشر اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اس کو شراب طہور پلائی جائے گی، اس کو 40 شہیدوں اور 40 عالموں کا ثواب دیا جائے گا۔ فرشتے اس پر رش کریں گے، 70 نوری فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، پل صراط پر برق رفتاری کے ساتھ گزر جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ فرشتگان کو ثواب دیا پاوے گا، اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو کوئی پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو اللہ رب العزت بیمار کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر اس کو اعتقاد اور یقین کامل کے ساتھ پہاڑ پر پڑھا جائے تو پہاڑ جنبش کرنے لگے، اور اگر اس کو نمازی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو 70 رات دن بھی کفار سے جنگ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ثابت قدم رہے اور کافروں پر فتح حاصل ہو۔ اگر ان اسماء کی فضیلت احاطہ تحریر میں لائی جائے تو ان کی بے شمار فضیلت کے باعث تمام عابد زاہد زہد کا ہاتھ کھینچ لے۔ اے علی رضی اللہ عنہ، اگر کوئی اپنی زندگی میں 70 مرتبہ ان اسماء کو پڑھ لے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اے علی رضی اللہ عنہ، اگر روئے زمین کی ساری گھاس کا قلم بنایا جائے اور تمام روئے زمین کی درختوں کے پتوں پر ساری اولاد آدم اور جنات اور دیو وغیرہ ان اسماء کا ثواب لکھنا شروع کرے تو پھر بھی ثواب پورا نہ ہوگا۔ یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائے تھے کہ اس کو پڑھا کرے۔ اس کی اسناد بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں مختصر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ اب اپنا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ یہ ذکر آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا جليل تجللت يا جلال، والجلال في جلال جلالك يا جليل، يا دائم المقبول ويا منعم المصور، يا من لا إله إلا أنت يا أحكم الحاكمين. اللهم يا لطيف بأوصاف كماله باللطائف، واللطافة في لطافتك يا لطيف. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم يا سريع البرهان، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن تسمعت بالتسميع في سميع سميعك، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق اليقين، يا أحسن الخالقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا معز من المذل، يا أيها العليم العظيم، تعظمت بالعزمة، والعزمة في عزمتك يا عظيم، أنه لا إله إلا الله. واستغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحيم ترحمت بالرحمة، والرحمة في رحمتك يا رحيم يا حفيظ، تحفظت بالحفظ والحفظ في حفظك يا حفيظ، يا أصدق الصادقين يا منعم الحافظين. اللهم يا كريم تكرمت بالكرامة، والكرامة في كرامتك يا كريم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون، يا أصدق الصادقين. اللهم يا غفور تغفرت بالمغفرة، والمغفرة في مغفرتك يا غفور. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.